بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان ہے اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم سب ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان کے متعلق سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 سے 87 کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کا ابتدائی احکام سے لے کر تکمیلی احکام، اس کا حکمت درجہ بدرجہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ روزہ کا مطلوب مقصود کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ آ گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، یہ ماہ بہت برکت والا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں دن کا روزہ فرض اور رات کو کھڑے رہنے میں جو ہے وہ آزادی دی گئی ہے، مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی کیا کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، یعنی کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جن شیاطین سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جب ایک انسان عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر دیا جاتا ہے اس کو، اور روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن روزے دار کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی، سبحان اللہ۔ تو روزے دار کے لیے جنت میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی دروازہ بنوایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کا نام ہے ریان۔ اس سے روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر رات لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ گناہگار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہگار کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو رمضان میں صیام یعنی روزہ رکھنا، قیام یعنی رات کی عبادت کرنا جو ہے وہ قیامت کے دن ایسا کرنے والوں کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو روزے کا جو اجر ہے، روزے کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو جس چیز کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ اس کے بارے میں ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ عام دنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے عام دنوں میں کہ ایک نیکی کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 10 اجر اس کو دیتے ہیں، اس کا بدلہ 10 ہے، اور پھر اس سے بڑھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھا کے 700 گنا تک اس کو جو ہے اس کا اجر ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا،
سبحان اللہ۔ تو یہ عام دنوں میں اتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر رمضان کی جو نیکیوں کا ہے اس کا اجر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا کہ میں اس کا دوں گا خود، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہنا کہ کتنی ہی بڑی خوشخبری ہوگی وہ، اور کتنا ہی بڑا وہ انعام ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ملے گا۔ وہ روزہ دار کے لیے خوشیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 2 خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس وقت، دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا، بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو روزہ کی بہت ساری فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح تاجر تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک خاص اس کا موسم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا بزنس جو ہے وہ پک پر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایمان کو فروغ دینے کے لیے سب سے خوبصورت ایام جو ہے رمضان کے ایام بنائے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ماہ رمضان جو ہے وہ رمضان صیام ہے، یہ ماہ رمضان جو ہے ماہ صیام ہے، نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور فراغی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ساری دنیا کے مسلمان کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت، نوافل، صدقہ، خیرات، یہ کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے۔ سبحان اللہ، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان، اپنے اپنے تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایام میں ایک رکن جو روزے کی فرضیت اس میں رکھی ہے، تو روزے کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے کے بعد تاکہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ضرور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ اس مقصد کو پہنچنے کے لیے انسان کی سمجھ بوجھ اور ارادہ اس لیول کا ہونا چاہیے۔ اس مقصد کو سمجھنا ہوگا، کوشش اور محنت کرنی ہوگی، اور یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا فائدہ جو اٹھائے گا تو اس کا مقصد، اس کا ارادہ اور اس کی نیت وہ ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ رحمت اور عظمت کا مہینہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا اور اسی مطابق سے کوشش اور محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اسی مہینے میں کچھ لوگوں کے لیے لعنت کی وعید بھی کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو 3 بار آمین آمین کہا۔ تو یہ ایک نئی بات تھی صحابہ کے لیے، کیونکہ اس کے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو عمل ہے جو آپ نے کیا، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں وعید بتائی، اس میں سے ایک لعنت کی وعید وہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں روزہ رکھ کر کے اور اپنی بخشش نہ کروائے، یعنی رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے، اس پہ لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے رمضان کے مقصد کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے اسی طرح کی، اسی حساب کی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائیوں سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف وہی محروم رہ سکتے ہیں جو بد نصیب ہیں۔
تو بد نصیب بھی کہا گیا اس رمضان میں لوگوں کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر لوگ ہی فیض یاب ہوتے ہیں، نہیں، ہم اس رمضان کی عظمت سے فیض یاب ہوں اور بد نصیب میں شامل نہ ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ جو آج ہمارے درس کا ٹاپک یہی ہے کہ رمضان رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس رمضان کے آنے سے پہلے اور اس رمضان میں جو جو عمل کرنے ہیں اس کی ترتیب سمجھائی، اس کی ترتیب بتائی، اور اس طرح سے مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی، اس طرح سے میری اور آپ کی رہنمائی کی گئی۔ تو سب سے پہلے اس میں جو بات آتی ہے استقبال میں وہ یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ رمضان کا انتظار کرنا ہے، اور وہ انتظار دعا کے ساتھ ہوگا کہ اللہم بلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک مسلمان رمضان کا استقبال دعا کے ساتھ خوش دلی سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام دعا کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے کے بعد جب رمضان قریب ہوتا تو جس طرح مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے انسان تیاری کرتا ہے اس کے لیے۔ اب مہمان سے جتنی محبت ہوتی ہے، مہمان کی جتنی عزت کرنی ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہر لوگ کرتا ہے، ہر انسان اس کے لیے کرتا ہے۔ تو مہمان کے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب صاف صفائی ہوتی ہے، پوری تیاری کی جاتی ہے، اچھے لباس کی تیاری، اچھا گھر کو ذرا صحیح کیا جاتا ہے، خوشگوار بنایا جاتا ہے ماحول کو۔ آنے کے بعد کوئی پھر کمی کوتاہی نہ ہو، اور مہمان جو ہے وہ اچھا فیل کرے اور اس کو کسی طرح کی شکایت نہ ہو، اس چیز کا پوری طرح سے جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تیاری پہلے سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دعا کے بعد اب جو دوسری تیاری ہوگی وہ ہے سچی توبہ کرنا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، طہارت حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لے، کیونکہ دل ہی تو وہ محور ہے جہاں ایمان سجتا ہے، جہاں تقویٰ سے اس ایمان کو خوبصورت اور خوشبودار بنایا جاتا ہے، اور اس قابل بن جاتا ہے وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ کوئی عمل دل میں ایمان ہے تو نیک عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور وہ اس مطلوب اللہ کے مطلوب کو پہنچے گی اگر وہ اس میں تقویٰ ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہر عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کا تقویٰ چاہیے۔ اب اس دل کو کس چیز سے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، اور کس طرح سے اس کو پاکیزہ بنایا جائے؟ اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ ہوگا شرک۔ سب سے بڑی گندگی ہے یہ۔ دوسری چیز ہے بدعت، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے دوسرے سارے گناہ، جیسے کہ خیانت ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اس طرح کی جو چیز ہے اس سے پھر صفائی کرنی ہے۔ تو یہ صفائی بہت ضروری ہے رمضان کے پہلے۔ شرک کے بارے میں ہم دیکھیں تو شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ اور شرک کی حالت میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یعنی مشرک روزہ رکھتا ہے، تو روزہ قبول ہی نہیں ہوگا، روزہ جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان شرط ہے، ایمان و احتسابا غفر لہ ما قدم من ذنب، اس کے گناہ جو معاف کر دی جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ، آگے کے سارے گناہ جو معاف کرنے کی بات آتی ہے، اس میں 2 شرط لگائی گئی ہے، اور وہ 2 شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب۔
تاکہ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں، اگلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ مسلمان کا جو ہے وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، انسان توحید پہ قائم رہنا چاہیے، تبھی اس کا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اس لیے شرک سے پاکیزگی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا جو شرط ہے وہ احتساب، یعنی ثواب کی امید۔ آدمی جو ہے وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر وقت اپنے خیالات، اپنے اعمال پر جو ہے وہ نظر رکھے کہ وہ کہیں اللہ کے ناراض کرنے والا عمل تو نہیں ہے، اللہ کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ کو یہ عمل کہیں ناپسندیدہ تو نہیں ہے، اللہ کی رضا کے خلاف تو یہ نہیں جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیک کرتا رہے گا ہر وقت۔ تو یہ دو شرط ہے، اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ خالص توبہ اس کے لیے کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خالص توبہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دعا سکھائی ہے، اور فرمایا کہ ابو بکر سے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ تم ان کلمات کو کہہ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، یعنی تمہارے دل کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے تمہیں پاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعلیم ہم لوگوں کو دی گئی ہے کہ ہم ایسا کریں تاکہ ہم خالص توبہ کر لیں، اور پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پاک کر دے۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے کسی کو شریک کروں، اور یا پھر اس شرک سے بخشش مانگتی ہوں جو میں نہیں جانتی، یعنی جانے انجانے میں ہوئے شرک کی معافی طلب کرنا، اللہ سے خالص توبہ کرنا، اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے بدعت سے توبہ کرنا، بدعت سے توبہ کرنا اور اپنے دل کی صفائی کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ بدعتی کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے، جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس بدعت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کو خطرناک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بدعت چونکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس لیے بدعتی اس سے توبہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقیدت جو ہے وہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور شیطان دوسرے گناہوں کی نسبت اسی لیے بدعت شیطان کو بہت جو ہے خوش کرتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے بدعتی سے، بدعت کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری وعید ہے اس کے بارے میں، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ 2-4 پوائنٹ بتا کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کہ بدعتی کا عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، جب تک وہ اپنے بدعت سے کو چھوڑ نہ دے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پا سکیں گے، اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور پھر بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس پہ جو ہے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام کا کچھ اصول ہے، اور اس اصول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے،
بہت زیادہ نیک عمل جو ہے وہ قبولیت کا انحصار اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل انسان کرے وہ مسنون ہو اس پر قبولیت ہے۔ تو ہر وہ نیکی جس کا طریقہ قرآن اور سنت سے نہیں ملتا وہ بدعت ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کام ہو۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے، ہر وہ کام کرنے سے پہلے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس سے ہمیں اجر ملنے والا ہے، اللہ اس سے راضی ہونے والا ہے، جب ہم یہ سمجھ کر کے کام کو کرتے ہیں، تو جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے، جب ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو اجر ملنے والا ہے یا مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے یا اللہ اس سے راضی ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے یہ تصدیق کرنا ہوگا، سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہوگا کہ اس کی بنیاد، اس عمل کی بنیاد قرآن اور سنت میں ہے یا نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ یہ پتہ کرنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ اب ایک مثال آپ کے پاس رکھ کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں بدعت جو ہو رہا ہے، وہ بدعت جو ہے وہ لوگ اس کو مان کے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ تو ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، حرج ہی کیا ہے، یہ تو ہم اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، حرج ہی کیا ہے، ایسا تو کسی اور چیز کو کسی اور چیز کے لیے فٹ کر دینا، خود ساختہ اس چیز کو اچھا سمجھ لینا، خود ساختہ قانون بنا کے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے مجھے اور آپ کو، ہم مسلمان، ہم ایمان والے، ہم کلمہ گو کو، صحابہ کرام کے ایمان پہ تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا ایمان۔ تو ہم یہاں ایک مثال یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور صحابہ کرام جو تھے وہ روزے سے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ روزہ توڑ دیا جائے، راستے میں ابھی روزہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے کچھ نے روزہ توڑ دیا اور کچھ نے یہ سمجھا کہ مطلب ہم میں اتنی قوت طاقت ہے، ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے تب روزہ کھولیں گے، کیونکہ جو قافلہ ہوتا ہے وہ چلنے کوئی آگے کوئی پیچھے اس طرح سے ہوتے ہیں، تو جو آگے پہنچ چکے تھے اور پھر ان کو یہ تھا کہ چلو بھائی ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے روزہ نہیں کھولا، روزہ کو نہیں توڑا۔ تو جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جنہوں نے روزہ نہیں توڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تھا، انہیں کہا کہ تم گنہگار ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف صحابہ کرام کا ایمان، دوسری طرف روزہ جو ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نہ تو ایمان میں کوئی شک، نہ تو عمل میں کوئی شک، یہ روزہ ہی تو ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ روزہ ہی تو ہے، یہ قرآن ہی تو ہے، یہ اللہ کا کلام ہی تو ہے، تو یہ روزہ ہی تو تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم گنہگار ہو۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تو ہمیں چاہیے کیا، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیے کوئی بھی کام کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جس کی صحیح دلیل ملتی ہے، صاف ستھری آتھینٹک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، تو پھر کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہے تو پھر ہم اس کو کر لیں، ورنہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ شیطان اس چیز کو دل میں ڈالتا ہے کہ کیا ہوا یہ قرآن ہی تو ہے، کیا ہوا یہ دعا ہی تو ہے، کیا ہوا اگر ہم یہ کسی کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں، کیا ہوا، مطلب سارے نیک ہی عمل ہوتے ہیں وہ۔ تو یہاں دیکھیے سمجھنے والے کے لیے، ہم اور آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی مثال ہے، نہ تو ایمان پہ شک ہے، نہ تو عمل پہ شک ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ دونوں ہی ہائی گریڈ کا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو اس بدعت سے دور کر دے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی۔ وہ صحابی جو ہیں بڑے کمزور سے نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے، تم بڑے کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سال بھر سے میں روزہ اصل میں رکھتا ہوں اور میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا ایک روزہ اور ایک رکعت بھی تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! صحابی کانپ گئے اور پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ عمل میری سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل میری سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! صحابی کا ایمان اعلیٰ درجے کا، صحابی کی نیت اعلیٰ درجے کا، ان کا ارادہ اعلیٰ درجے کا، عمل روزہ اور تہجد اعلیٰ درجے کا۔ اب ہم کس چیز پہ شک کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی چیز پر شک نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو یہ کہا جا سکے کہ یہ تو ایسی بات تھی اس لیے ایسا کہا گیا۔ نہیں، یہ سارا اعلیٰ درجے کا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ رہنمائی کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم خود سے وہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا اور ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے، یہ کسی کو کھانا ہی تو کھلانا ہے، یہ کسی کو دینا ہی تو ہے، یہ روزہ ہی تو رکھنا ہے، یہ ذکر ہی تو ہے، یہ اذکار ہی تو ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں لگی ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ ہم کیوں اتنا محنت کرتے ہیں؟ اور صرف قبولیت کی بات نہیں ہے یہاں، قبول نہیں ہونے کے بعد جو اتنی ساری وعید ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ اکبر! پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم اس سے اجتناب نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ہر سننے والے سے میری گزارش ہے کہ اپنے عمل کو کرنے سے پہلے چیک کریں، اپنے لیول پہ اس کو چیک کریں، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بتایا گیا ہے؟ یہ کر کے دکھایا گیا ہے؟ کیا اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور کریں، اگر نہیں ہے، ذرا بھی شک ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کتنا بھی اچھا ہو ظاہری طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں لانا کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ سارے واقعے، وہ سارے مرحلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئے جو آج ہماری زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، زندگی اور موت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، وہ سارے معاملات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ وہ غریبی کا وقت ہو یا وہ امیری کا وقت ہو، وہ ہر چیز ہر پہلو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، اور یہ ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پہ ہے، پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو، خود ساختہ بنائے ہوئے طریقے کو، اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے طریقے کو، چلتے آ رہے رواج کو لے کر کے ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر! شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کے بعد، اپنے دل کو پاک کرنے کے بعد، اب جو دوسری گندگی ہمارے دلوں میں ہے اس سے توبہ کرنا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جب ہم شرک اور بدعت سے توبہ کر لیتے ہیں، جب ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم جب توحید پہ آ جاتے ہیں، جب ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، تو بہت ساری گندگی جو ہے، دوسری جو ساری گندگی ہے، وہ خود بخود اپنے آپ ہی خود بخود اللہ کے حکم سے جو وہ صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔
اللہ اکبر۔ تو جو تیسرا تھا، تیسری صفائی جو کرنی تھی، پہلا شرک کا کرنا تھا، دوسرا توبہ کا، اور تیسری جو صفائی ہوگی وہ تھا حسد، بغض، کینہ، عداوت، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کائنات میں افضل کون ہے، کائنات میں افضل کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو زبان کا سچا ہو اور مخموم القلب ہو۔ تو زبان کا سچا تو سمجھ میں آیا، لیکن یہ مخموم القلب جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں گناہ کے جذبات جڑ نہ پکڑیں، کسی کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اس کے دل میں نہ ہو، یعنی صاف ستھرا اس کا دل ہو، اس کا دل پاک صاف ہو۔ اب ان برائی سے دل کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو دھو ڈالتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ جب کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، حسد، بغض، کینہ، اسی کی بات کر رہے تھے نا ابھی ہم لوگ، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ہمارا حق مار لیتا ہے، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ایسا کیا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ پتہ کرنا، اور پھر اس مطابق سے اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے کسی کے حق میں، تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کہ اس متعلق، اس معاملے میں اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب ایسا مجھے کیا کرنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، تو وہ پتہ کر کے پھر وہ ویسا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے معاملات کو ہم لوگ یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ کوئی آپ سے جلتا ہے، کبھی آپ کا دل کسی سے جلتا ہے، کبھی کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کبھی آپ کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ یہاں مقصد یہ بتانے کا ہے کہ اس طرح کا جو گناہ ہے وہ ہر کے ساتھ الگ الگ ہے، تو اس کا علاج یہ ہے اس کو پاک کرنے کا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ایک ذکر تو تسبیح و تحلیل اور اللہ کی عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے اللہ کو یاد کرنا، ہم اللہ کو یاد کریں اور پھر دیکھیں کہ یہاں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا ہے اور اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا، تو ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری برائی اور یہ سارا گناہ جو ہے وہ اس سے دل صاف ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ دل میں سکون محسوس کریں گے، ہمارا دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اب ان برائیوں سے دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر دل کو دھو ڈالتی ہے، طہارت اور صفائی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان اور سکون دینے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اب یہ جو برائیوں کی بات جو چل رہی ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے پاک کرنا ہے دل کو، تو اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ معاملات ہر کے ساتھ الگ الگ ہوں گے، معاملات ہر کے ساتھ الگ الگ ہوں گے، کبھی کسی کے اوپر ظلم ہوا ہوگا، کبھی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی کو کسی کی وجہ سے نقصان ہوا ہوگا، کبھی کسی نے نقصان کسی کا کیا ہوگا، کبھی کسی نے کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، کبھی کسی کی وجہ سے اس کو دکھ ہوا ہوگا۔
تو یہ معاملات جو ہے ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا. اس معاملے پر اس موقع پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے اس موقع پر ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، آخر ایسا کیا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہر کوئی اپنے اس معاملات کے وقت میں اپنے آپ کو دیکھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، یعنی کہ پتہ کرے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ کام کرے گا. یہی ہے اللہ کا ذکر، یہی ہے اللہ کا ذکر، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا. تو پھر یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے دل کو اطمینان دیں گے اور اس کے دل کو صاف کر دیں گے، اور طہارت اور صفائی اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ پوری کائنات کا دل رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جس طرح چاہے اس کو موڑ دے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ دعا کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. سبحان اللہ. اس دعا کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے. پھر جو بہنیں اذکار پڑھتی ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتی ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں. اس اذکار میں ایک دعا یہ بھی ہے، ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. اس دعا کی فضیلت میں یہ آپ دیکھیں گے کہ ہے کہ جو یہ دعا کا اہتمام صبح اور شام 3 مرتبہ کرتا ہے تو قیامت کے روز جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو کر جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صبح شام ایک شخص جو ہے وہ شعور کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اللہ کے رب ہونے پر جب وہ راضی ہے تو پر اللہ کی اطاعت کرے گا، ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ہر طرح سے وہ اللہ کی مانے گا، اللہ کو بھی مانے گا اور اللہ کی بھی مانے گا. اور پھر جب اسلام کو اس نے دین مان لیا، اس پہ وہ راضی ہو گیا، تو پھر اللہ نے جو احکام شریعت بھیجا ہے ہمارے لیے تو وہ اس شریعت پہ ضرور چلے گا، اللہ کے حکم کو وہ ضرور ماننے کی کوشش کرے گا، اب اس طریقے پر ضرور وہ چلے گا. اب اگر وہ نبی کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر وہ راضی ہے، صبح شام اس چیز کا اقرار کرتا ہے شعوری طور پہ، تو پھر وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش میں لگا ہوگا. تو جب ایک انسان اللہ کو رب مان لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے، اسلام کو اپنا دین مان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے شعوری طور پہ، تو پھر اللہ اس سے راضی ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اس طرح سے اب یہ دل جو ہے اس قابل بن گیا کہ اس میں ایمان کو جو ہے وہ سجایا جا سکے. صاف ستھرا ہو جائے گا دل جب ہم شرک سے، بدعات سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. ایمان کے بعد اب ہم احتساب کر سکتے ہیں، یعنی ثواب کی امید، ثواب کی امید. دل صاف ستھرا ہو گیا، اس میں اللہ کے حکم سے ایمان سج گیا، تو پھر ہم اللہ سے ثواب کی امید میں لگے رہیں گے، اور پھر اپنا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو موسیقی کا شوق ہے وہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ نفاق پیدا کرتی ہے. لغویات کا کسی کو شوق ہے، بیکار، بے مقصد، فالتو چیزوں کا
ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں یہ 11 مہینے میں اس کے اندر جو رچ بس گیا ہے، تو اس کو اس مہینے میں اس کو توبہ کرنی ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہے، یعنی کسی جھوٹ سے، لغویات سے، گالی گلوچ سے اور برے الفاظ سے، ان چیزوں سے زبان کو اپنے پاک کر لینا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بھوکے پیاسے رہنا کو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، ایسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر کوئی کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بہترین چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فرماتے ہیں۔ تو پھر جب انسان کے اندر ایمان آ جائے گا، جب اللہ کا ذکر وہ کرے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہر وہ ایسی چیز بیہودہ اور فاحش چیزیں جو ہے وہ اس کو سمجھ آنے لگے گی اللہ کے حکم سے۔ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہ جاہلیت سے پیش آئے گا، نہ وہ اس کو کوئی جاہلیت کا اس کو کوئی نہ طریقہ پسند آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد آئے گی اور وہ چیز سے انشاءاللہ وہ رکے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے کو اپنا کر انشاءاللہ ہم اس جو ہے طریقے پر چل کر اس قابل بن سکتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم رمضان میں اپنی مغفرت طلب کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اس چیز کی امید کر سکتے ہیں ایمان کے بعد۔ ہمارے لیے اب کچھ دنوں کا وقت ہے، ہم ان دنوں میں یہ کام کو کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد تھوڑی سی یہ بات بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ کام ہو جائے تو پھر اب رمضان جب آ جائے گا تو اس رمضان جس کو ہم لوگوں نے مہمان سے تعبیر کیا تھا، اس مہمان کے استقبال کرنے کے بعد، جب ہم اس کا استقبال اس طریقے سے کر کے یہ جو تیاری کریں گے، یہ تیاری کرنے کے بعد اب مہمان کے آنے کے بعد کوئی کمی کوتاہی، کوئی سستی نہ ہو۔ جب مہمان آ جائے یعنی رمضان جب آ جائے تو کوئی کمی کوتاہی سستی نہ ہو، اس کی ترتیب دینی ہے، پلان کرنا ہے، لسٹ بنانا ہے تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو لسٹ ہوگی وہ لسٹ یہ بنانا چاہیے کہ اپنے آس پڑوس، جان پہچان، رشتہ دار میں غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، پریشان حال لوگوں کا، سفید پوش لوگوں کا لسٹ بنایا جائے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ کیا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، انہیں روزہ افطار کرایا جا سکے۔ تو یہ لسٹ بنا لینا چاہیے پہلے سے ہی کہ بلو آج بھائی ان کے ساتھ کرنا ہے، کل ان کے ساتھ کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کے یہاں بھیجنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بنا لیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور دوسری جو ہے بات وہ یہ کہ دعاؤں کا لسٹ بنانا چاہیے۔ دعاؤں کا لسٹ بنانے سے فائدہ یہ ہے کہ دعا یاد ہے تب بھی لسٹ بنائیں اور نہیں یاد ہے تب بھی لسٹ بنائیں، کیونکہ یاد بھی ہے تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم قرآنی اور مسنون جو دعائیں ہیں اس کی لسٹ بنائیں، ہدایت کی، مغفرت کی، اولاد کی، نفاق کی، روزی کی، صلہ رحمی کی، اس طرح سے جو ہے وہ دعاؤں کا لسٹ بنا لیں اور پھر اس کو انشاءاللہ رکھیں تاکہ آسانی ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ وغیرہ بھی کر لینی چاہیے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا بھی میسر کیا ہے وہ چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لے تاکہ رمضان کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو۔ تیاری میں ایک یہ بھی تیاری ہونی ہے کہ قرآن کا اہتمام کرنا، کہ قرآن ہمیں کون سی قرآن سے پڑھنا ہے، کہاں سے تلاوت کریں گے، کہاں سے ہم ترجمہ پڑھنے والے ہیں، کہاں سے ہم تفسیر کا علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے اکٹھا کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی باریک حرف ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھی ترجمہ جو ہے وہ
پڑھنے کی خواہش ہے لیکن قرآن نہیں ہونے کی وجہ سے، کبھی تفسیر پڑھنے کی خواہش ہو گئی لیکن تفسیر نہیں رہنے کی وجہ سے، وہ قرآن نہیں رہنے کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے اور نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی اس کی تیاری خود کے لیے بھی کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس سے نیکی حاصل کر سکیں اور ہمیں بھی اس کا اجر انشاءاللہ مل سکے۔ تو ان تیاریوں کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے توفیق دے عمل کرنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اچھی حالت میں خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اور رمضان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔